السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تعلیم اور تربیت کا مہینہ ہے، اور تعلیم اور تربیت میں ایک اہم چیز زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے مقصد سے متعلق مختصر وقت میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، کوئی دین متعین نہیں ہے، کوئی موقع متعین نہیں ہے۔ جب بھی کسی کے مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن مسلم معاشرے میں عام طور سے ماہ رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرنے کا معمول ہے، اور اس عمل کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی خصوصیات میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرض کی ادائیگی کا اجر اسے ملے گا، اور اگر کوئی اس میں نفل کام کرے گا اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے تو گویا کہ اس نے رمضان کے علاوہ مہینے میں ایک فرض ادا کیا۔ تو شاید اسی اجر ثواب کے حصول کے لیے برسوں سے امت مسلمہ میں ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا معمول ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور وہ 5 چیزوں میں سے اہم چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور حج کرنا اگر استطاعت ہو۔ اور بنیاد اس کو کہتے ہیں کہ جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو دین اسلام کی پوری عمارت ایک طرح سے یہ 5 ستونوں پر کھڑی ہے، جن میں سے ایک اہم ستون زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کی حیثیت اور اہمیت اس لحاظ سے ہی بڑھ جاتی ہیں کہ ایک مومن پر، مسلم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے اللہ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق۔ تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں نماز ایک طرح سے ایک نمائندہ عبادت ہے،
اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں زکوٰۃ ایک نمائندہ عبادت ہے۔ بندوں کے جو حقوق ہیں تو ایک طرح سے سبھی حقوق کی یہ ترجمانی کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک مالی فرض اور مالی عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے، ہماری پاکیزگی سے بھی ہے کہ زکوٰۃ کے معنی ہی پاکی صفائی کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مال کی زکوٰۃ نہ دے تو مال اس کا پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے صرف مال ہی پاک صاف نہیں ہوتا، بلکہ ایک مومن اور مسلم کا دل بھی پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اور اگر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو صرف یہی نہیں کہ اس کا مال ناپاک رہتا ہے، گندا رہتا ہے، بلکہ یہ گندگی کا اثر اور ناپاکی کا اثر اس کے ذہن اور دماغ پر بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کے مال سے صدقہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے، وتطہرہم، اور ان کو پاک اور صاف کرے۔ گویا کہ مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی سے اہل ایمان پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس پر انعام بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اور اگر کوئی ادا نہ کرے تو اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے انعام کے سلسلے میں ایک تو انعام اس کا دنیا سے ہے، مال پاک و صاف ہوتا ہے، مال کی محبت دل سے نکلتی ہے، اور زکوٰۃ جب ادا ہوتی ہے معاشرے میں گردش کرتی ہے تو خود صاحب زکوٰۃ کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دولت اگر منجمد ہو جائے، اگر جمع ہو جائے تو اس کا نقصان مالداروں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے اور غربا کو بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی سخاوت کرنے والا، سخاوت میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وقریب من الناس، کہ سخی شخص، سخاوت کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا شخص اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے، اور بعید من النار، دوزخ سے دور ہے۔ اور بخیل شخص جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے متعلق کہا گیا کہ والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس وقریب من النار۔ بخیل اور کنجوس شخص وہ اللہ سے دور ہے، وہ جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں کہا گیا وَلَا جَاهِلُ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدِ بَخِيلٍ، جاہل سخی یعنی جاہل ہے لیکن سخی ہے تو اللہ کو زیادہ محبوب ہے من عابد بخیل، بخیل عابد سے، یعنی عبادت گزار ہے، نماز ادا کرنے والا ہے لیکن بخیل ہے، کنجوس ہے، تو ایسے عابد سے سخی اللہ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو وہ مال اس کا دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر ثواب بڑھتے رہتا ہے۔ قرآن مجید میں جو مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کی مثال ایک پودے سے دی گئی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ
انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح جس کو زمین میں بویا گیا اور اس سے 7 بالیں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانے لگے، گویا کہ ایک کے 700 ہو گئے، لیکن اس پر محدود نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور مال جمع کر کے رکھتے ہیں تو قیامت کے دن یہ مال سیطوقون ما بخلوا یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن وہ مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اور حدیث میں اس کی صراحت اور وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ایک زہریلے سانپ کی شکل دے گا، اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا، اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور کہیں گا انا مالو کا وانا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور سخت ترین کیا وعید ہو سکتی ہے کہ جس مال کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کر سکتے تھے، جنت حاصل کر سکتے تھے، تو زکوٰۃ ادا نہیں کر کے ایک طرح سے ہم نے اس کو اپنے لیے جہنم بنا دیا۔ پھر قرآن مجید میں کہا گیا والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، والذین فی اموالہم، اللہ کے محبوب بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور ان کے صفات میں ایک اہم صفت یہ ہے کہ جن کے مالوں میں مانگنے والوں کو اور محروم کا ایک مقررہ حق ہے، یعنی اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے مالوں میں مانگنے والوں کا اور جو محروم تنگ دست ہے ان کا ایک حق رکھتے ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ مانگنے والا اور محروم شخص ایسا ہے کہ مالداروں کے مال میں اس کا حق ہے، اہل ایمان کے مال میں اس کا حق ہے۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناداروں سے نہیں کہا کہ وہ مالداروں کے در پر جائے اور ہاتھ پھیلائے، بلکہ مالداروں سے کہا ہے کہ ناداروں کا حق پہچانے، لہذا یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کا حق ان تک پہنچائے۔ چنانچہ زکوٰۃ و صدقات کے مستحقین کی فہرست بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے جو سورہ توبہ میں ہے، اور اس زکوٰۃ کے مستحقین کی فہرست میں یا جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں 8 قسم کے افراد ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ سورہ توبہ کے آیت نمبر 60 ہے۔ یہ صدقات تو دراصل فقیر اور مسکینوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہو، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے۔ یہی 8 قسم کے لوگ زکوٰۃ و صدقات لینے کے مستحق ہیں۔ بہت سے مالدار لوگ بھیک مانگنے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اسے پیشہ بنا لیتے ہیں، مانگنے کے بہت سے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بہت سے صحت مند لوگ محنت مزدوری کرنے کے بجائے دست سوال دراز کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل صدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوا، صدقہ مالدار آدمی کے لیے اور طاقتور مضبوط آدمی کے لیے حلال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ضرورت مند اور نادار ہوتے مگر غیرت اور حیا کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں تک زکوٰۃ پہنچانا بھی بڑی نیکی ہے اور مالداروں کی ذمہ داری ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان اپنے محلے اور شہر کے لوگوں کی خبر گیری کرے، اس طرح ان کی زکوٰۃ صحیح جگہ تک پہنچ سکتی ہے۔ زکوٰۃ تھوڑا تھوڑا تقسیم کرنے کے بجائے اگر ضرورت مندوں کو اتنی رقم دے دی جائے کہ ان کے بال بچوں کی کفالت ہو جائے، وہ ایسا کام کر لے کہ پھر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہ رہے، تو یہ بڑی نیکی ہے۔ اس کے لیے اگر ہر شہر میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظم قائم ہو جائے تو ناداروں کی کفالت بھی ہو سکتی ہے، اور شریعت نے اجتماعیت کی جو روح پھونکی ہے اس کی بھی تعمیل ہو سکتی ہے۔ جس طرح نماز با جماعت کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ افسوس ہے کہ بعد کو بتدریج نظام زکوٰۃ کی اہمیت سے مسلمان غافل ہو گئے، اور رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی کہ لوگوں نے سمجھ لیا زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ اس کے تو کچھ نہیں کہ خود حساب کر کے ایک رقم نکال لے اور پھر جس طرح چاہے خود ہی خرچ کر ڈالے۔ حالانکہ جس زکوٰۃ کی ادائیگی کا قرآن نے حکم دیا ہے اس کا قطعاً یہ طریقہ نہیں ہے،
اور مسلمانوں کی جماعت اپنی زکوٰۃ کسی امین زکوٰۃ یا بیت المال کو حوالے کرنے کی جگہ خود ہی خرچ کر ڈالتی ہیں، وہ دیدہ و دانستہ حکم شریعت سے انحراف کرتی ہوئی یقیناً عند اللہ اس کے لیے جواب دہ ہوگی۔ مسلمانوں میں غربت و افلاس اور ناداری دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، مگر مسلمانوں میں مالدار حضرات یا متوسط طبقے کے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب مسلمان اپنی زکوٰۃ پابندی سے نکالے اور زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم ہو جائے تو نہ صرف محلے کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوگی، مدارس، یتیم خانے، راحت رسانی کے کام، مریضوں اور اسپتالوں کا نظام اور مصیبت زدہ لوگوں کی بھی شرعی ہدایت کے مطابق امداد کی جا سکتی ہے، اور اس طرح سماج سے بھیک مانگنے والوں کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور مال کو جمع کرنے اور اس کو سینچ کے رکھنے سے ہمیں بچائے، اور اس ماہ رمضان کو بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ تعلیم و تربیت کا، تزکیہ نفس کا مہینہ بنائے، مال کے پاک اور صاف ہونے کا ہمارے لیے اس کو ذریعہ بنائے، اور ہم اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے اپنے روح کو بھی پاک اور صاف کرے اور اپنے مالوں کو بھی پاک اور صاف کرے، اور اسی طرح سے معاشرے کے جو نادار لوگ ہیں ان کو بھی مال دے کر، زکوٰۃ دے کر ہم ان کو بھی گناہوں سے اور ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے ہم بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔